تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بڑی اہم خبر ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کا اجلاس میں کیا ہوا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ جو گھنٹی ہے ٹلی، اس کو آن کر لیں، کیونکہ اس کو جب آپ آن کریں گے جو نئی ہمارا ویلاگ آئے گا وہ آپ کو پہلے مل جائے گا۔ تو آج بات کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی۔ تو اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے، جس میں اچکزئی صاحب بھی ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ حالانکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بڑی اہم ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اور تحریک انصاف کا جو مطالبہ تھا وہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ تحریک انصاف نے مطالبہ یہ کیا کہ پہلے عمران خان صاحب کو یہاں لایا جائے، عمران خان صاحب جب اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ ایک عمران خان صاحب کو آلریڈی سزائیں ہوئی ہیں، اب ان سزاؤں کے دوران ان کو لانا اور اس اہم میٹنگ میں بٹھانا، تو ایک ایسا مطالبہ تھا کہ جس کو حکومت پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو جتنے لوگ آج میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جعلی لوگ ہیں، اور جب سارے جعلی ہیں تو پھر یہ حکومت بھی جعلی ہے۔ تو پھر میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو کہ یہ حکومت ہے اور ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ آرمی چیف سے بھی ملاقات کرتے ہیں، پشاور میں بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے ملاقات کی، علی امین تو ملاقات کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر علی امین گنڈا پور بھی ظاہر ہے وہ بھی پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن وہ آج کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ ان کو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں شرکت کروں گا، کل میری ان سے رات کو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ شرکت کریں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت، بلوچستان بھی آپ دیکھ لیں، دونوں جل رہے ہیں، اور اس طرح کی آگ لگی ہوئی ہے کہ تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں پچھلے چند دنوں سے تحریک طالبان اور BLA کے لوگ جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کچھ داعش نے بھی کارروائیاں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور آج جانے سے پہلے رات کو بھی پشاور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں امن و امان کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ جی جناب اجلاس میں کیا ہوا۔ تو اجلاس میں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی تھے، DGI جو ہیں عاصم ملک صاحب وہ بھی موجود تھے، DG جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ دیگر افسران تھے، IB کے ہیڈ بھی موجود تھے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ اسپیکر کر رہے تھے اور وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ اس موقع پہ جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی، انہیں بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اور کہاں یہ منظم کارروائیاں کہاں سے کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ بڑی تفصیل سے دی گئی، اس میں کوشچن آنسر بھی ہوئے، کئی سوالات کے جوابات دیے گئے، اور تمام سیاسی قیادت کو بتایا گیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ آپریشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن اس پر ابھی اتفاق کے لیے تھوڑا سا ٹائم مانگا گیا ہے۔ یقیناً بعض علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا، لیکن یہ آپریشن بڑے پیمانے پہ ہوگا یا محدود پیمانے پہ ہوگا، اس حوالے سے ابھی فیصلہ حتمی نہیں ہوا۔ لیکن اس موقع پہ سیاسی قائدین نے یہ بات پاک فوج کے ساتھ کی ہے، اور بڑے اس وقت دعویٰ بھی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو صورتحال یقیناً اچھی نہیں ہے۔ طالبان کے جو گروہ ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔
اس موقع پہ جو بریفنگز دی گئی ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ طالبان کے جو لیڈران ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر ساری پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کو وہاں پہ جیسے بی ایل اے وہاں پہ کام کر رہی ہے، بی ایل اے بھی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ ان دونوں بڑی تنظیموں کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ان کو بھارت سے وہاں سے ان کو مالی معاونت کی جا رہی ہے، یعنی ریسورسز فراہم کیے جا رہے ہیں، پھر جو اسلحہ ہے ان کو افغانستان میں مل رہا ہے، وہیں سے ان کو یہ لوگوں کو بھی وہاں سے یہ اپنے بھرتی کرتے ہیں اور وہیں پہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ مسلح افواج کے سربراہ عاصم منیر نے بڑے واضح عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو کسی حالت میں یہاں پہ دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو قراروا کی سزا دی جائے گی۔ اس موقع پہ بعض جو اکابرین ہیں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی اور حکومت پر زور دیا گیا، اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ آرمی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا 2014 میں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا نیشنل ایکشن پلان کی کئی شقوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ زور دیا گیا حکومت پر کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری کام کیا جائے اور اس کو لاگو کیا جائے، اس سے بجائے کہ اب دوسرا نیشنل ایکشن پلان بنائیں آپ تو پہلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی تفصیل سے صوبے کے حوالے سے بتایا جہاں جہاں کے ایشوز ہیں صوبے کے اندر، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ صوبے کو مالی طور پر کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سی ٹی ڈی کو مزید امپروو کرنے کے لیے اور پولیس کو امپاور کرنے کے لیے، پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ فنڈز درکار ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک تفصیل بتائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ کم ہیں، اس کے ساتھ ان کے پاس گاڑیاں کتنی کم ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں کتنی کم ہیں، اسی طرح مزید جو اسلحہ ہے اور کیمرے اور اس قسم کی چیزوں پہ ایک تفصیلی بریفنگ بھی علی امین گنڈاپور نے دی ہے۔ تو امید کی جا رہی ہے، اس وقت شرکاء نے اس پہ کافی وہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کو وسائل فراہم کرے تاکہ صوبہ جو ہے وہ ان معاملات میں اچھی طریقے سے کام کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔